جو شاعری ہے وہ عطا ہوتی ہے، تو اس کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح چیز وہ خالص بن کے اس کے ذہن کی بھٹی سے جب نکلتی ہے تو اسے پھر شعر کہا جاتا ہے۔ شاعر جب شاعری لکھتا ہے تو شاعری لکھتے ہوئے ان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ آپ کی اس بات سے آپ کائنات کے جو ایک نظام ہے اس میں آپ اپنا حصہ کیا شامل کر رہے ہیں؟ سر آپ اپنا ہمیں کچھ کلام بھی ساتھ ساتھ سناتے جائیں۔ ایسا سورج تو ڈھل ہی جائے ضمیر، اصل چہرے کو جو چھپاتا ہے۔ سکوت دہر رگوں میں اتر گیا ہوتا، میں اگر شعر نہ کہتا تو مر گیا ہوتا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان امریز حیدر۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ضمیر حیدر ضمیر صاحب۔ یہ شاعر بھی ہیں اور اردو کے پروفیسر بھی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا لیکن یہ دل کی نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ امریز صاحب آپ کا، اور دستک ٹی وی کی تمام انتظامیہ کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے ویورز کے ساتھ مخاطب کیا اور میرے دل کی بات ویورز کو بتانے کا مجھے موقع دیا۔ شکریہ۔ تھینک یو سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ پروفیسر بھی ہیں جی اور شاعری بھی کرتے ہیں، تو یہ آغاز آپ نے کیسے کیا شاعری کا؟ اچھا، شاعری کا آغاز تو نہیں ہے، یہ شاعری جو ایک صلاحیت ہے جو قدرت ہر ایک کو عطا نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے، یہ صلاحیت یا یہ جو ٹیلنٹ ہے، اس کا مجھے پتہ تو میرا خیال ہے بچپن میں چل گیا تھا کہ کوئی بھی اسی طرح کی بات ہونی یا کوئی بھی واقعہ ہونا تو اس کا میرے دل پہ بڑا اثر ہوتا تھا، اور میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی جو لائنز ہیں یا کوئی نہ کوئی باتیں ہیں وہ اس طریقے سے کر دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو شاعری ہے نا، یہ آپ محنت کے ساتھ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، سائنسدان بن سکتے ہیں، یا کوئی اور بھی زندگی کا جو کوئی بڑے سے بڑا کام ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن شاعری ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ شاعری وہی کرے گا جس کو یہ صلاحیت یا جس کو یہ طاقت یا جس کو یہ خوبی، جس کو اللہ نے ودیت کی ہے، جس کی جبلت میں یا نیچر میں یہ چیز اللہ نے ڈال دی ہے، وہی شاعر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی شاعر نہیں ہو سکتا۔ سر تاثر تو یہ ہے کہ شاعروں کے بارے میں ان کو کسی سے محبت ہو، دل ٹوٹے تو پھر جا کے کہیں جو شاعری کا آغاز کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ کوئی اگر یہ محبت والی بات ہوتی نا تو سب سے بڑا شاعر مجنوں ہوتا، سب سے بڑا شاعر فرہاد ہوتا، سب سے بڑا شاعر رانجھا ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا، محبت کون ایسا شخص ہے جسے ہوتی نہیں؟ محبت تو ایک اپنا کائنات یونیورس کا بہت بڑا ایک سچ ہے۔ محبت کرنی نہیں پڑتی، نہ ہی ہوتی ہے، یہ جبلت میں ڈال دی گئی ہے۔ جانور بھی محبت کرتے ہیں، انسان بھی محبت کرتے ہیں، یہ یعنی ہماری جبلت میں ڈال دی گئی ہے۔ اس محبت کو جب ہم نے عملی جامہ پہنانا ہے تو پھر اس کائنات میں یہ جو ہر جگہ پہ اپنا کیا کہنا چاہیے، بے امنی ہے، بے سکونی ہے، یہ ختم ہو جائے گی اگر سب محبت ایک دوسرے سے کرنے لگیں گے، جسے آپ بے لوث اور سچی محبت کہتے ہیں، بغیر کسی غرض کے، جس کی وجہ سے خدا نے انسان کو بنایا ہے کہ یہ محبت ایک دوسرے سے کریں، اور جو اس کی خوبصورت کائنات ہے اس کے پھولوں میں محبت کا رنگ بھریں تاکہ اس کی کائنات اور خوبصورت نظر آئے۔ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شاعری ہے وہ عطا ہوتی ہے، جی، تو اس کا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کب عطا ہوتی ہے؟ کسی خاص لمحے میں ہوتی ہے یا کسی بھی وقت؟ اچھا، اس کا نا کوئی وقت نہیں ہے، کسی وقت بھی آپ شعر کہہ سکتے ہیں، لیکن اندر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اب میں نے یہ کوئی بات کرنی ہے، اب میں نے کوئی شعر کہنا ہے۔ ہاں، کیفیت جو ہے یہ موسم کی وجہ سے بھی آپ پر اس کی طاری ہو سکتی ہے، کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، کسی قریبی دوست کا واقعہ، کسی رشتہ دار کا واقعہ، کوئی بین الاقوامی واقعہ، کوئی بھی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے، آپ سب اس واقعے کو دیکھتے ہیں، لیکن شاعر جو ہے نا وہ اپنی جو اس کی اندر کی آنکھ ہے، ٹھیک ہے، جو ایک اس کو صلاحیت ملی، اس طریقے سے اس چیز کو دیکھتا ہے۔ کئی چیزیں تو وہ اسی وقت شعر کی شکل میں
اظہار اس کا کر دیتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں اس کے ذہن کی بھٹی میں پکتی رہتی ہیں، اور کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہ چیزیں پھر جیسے سونا آپ اس کو اپنا جلاتے ہیں اور جلتے جلتے وہ پھر کندن بن جاتا ہے، اسی طرح چیز وہ خالص بن کے اس کے ذہن کی بھٹی سے جب نکلتی ہے تو اسے پھر شعر کہا جاتا ہے۔ اچھا سر، شاعر جب شاعری لکھتا ہے تو شاعری لکھتے ہوئے ان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ اچھا، ذمہ داری تو ایک یہ ہے کہ پہلے تو اس کے اوپر یہ جو ہنر ہے شاعری کا، وہ پورے طریقے سے اسے پتا ہو کہ شعر ہے کیا، اس ہنر کے ساتھ وہ انصاف کرے، تک بندی اور موضوع مصرے، وہ موضوع کلام شاعری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ شعر کہے تو ویسے تو ہر شاعر شاعری اپنی کیفیت کے مطابق کرتا ہے، جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، جو اس کے ذہن کا حال ہوتا ہے، وہ یا جو کچھ وہ دیکھتا اور سوچتا ہے وہ بیان کرتا ہے، لیکن شعر کہتے ہوئے آپ یہ ضرور خیال رکھیں کہ آپ کی اس بات سے آپ کائنات کے جو ایک نظام ہے اس میں آپ اپنا حصہ کیا شامل کر رہے ہیں۔ سر آپ اپنا ہمیں کچھ کلام بھی ساتھ ساتھ سناتے جائیں جی جی تاکہ ہم اس سے بھی محظوظ ہوتے رہیں۔ جی ہاں، میں پیش کرتا ہوں، چلیے جی۔ جی پیش ہے کہ آدمی کو کھاتا ہے، واہ واہ۔ آدمی کو کھاتا ہے، بھیڑیا کہے لگاتا ہے، واہ واہ۔ آدمی کو کھاتا ہے، بھیڑیا کہے لگاتا ہے، رات مجھ کو بھی کھا نہ جائے کہیں، رات مجھ کو بھی کھا نہ جائے کہیں، کوئی کمرے میں پھڑ پھڑاتا ہے، واہ واہ۔ اور دشت مرتا ہے پیاس سے لیکن، دشت مرتا ہے پیاس سے لیکن، ابر دریا کو میں پلاتا ہے، واہ واہ۔ اور جیسے انسان کی کچھ نہیں اوقات، بخت چھوٹا بڑا بناتا ہے۔ واہ 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 واہ، کمال۔ اور مقطع پیش ہے، ایسا سورج تو ڈھل ہی جائے ضمیر، ایسا سورج تو ڈھل ہی جائے ضمیر، اصل چہرے کو جو چھپاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔